السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت، اس کی نعمتیں اور اپنا محاسبہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا، کسی مقصد کے تحت اسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور انسان مقام ابتدا سے مقام انتہا تک جانا چاہتا ہے، یعنی کامیابی چاہتا ہے اس کام میں، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسی نیت سے اس میں وہ کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہی ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، اور اسی مقصد کو پانے کے لیے وہ اس شعبے کے ماہرین سے رجوع کرتا ہے کہ وہ اس کام میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، کون سی کوششیں جو ہیں اس راستے میں کارآمد ہو سکتی ہیں، مفید ثابت ہو سکتی ہیں، تاکہ اس کو کامیابی اور بلندی نصیب ہو۔ دنیا کے معاملے میں ہمارا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی پانے کے لیے بے پناہ محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے جنت کی جو کثیر نعمتوں کا تذکرہ پڑھا، وہاں کے باغ، چشمے، محلات، عمدہ آرام گاہیں، نہریں، درخت، پھل، سونے اور موتیوں کے کنگن، ریشمی لباس، فرشتوں کا داخلہ، سلامتی اور خیر کی دعائیں، اور کچھ روحانی نعمتیں بھی جیسے نیک سیرت، بیویاں اور قلب سلیم، اور طلب کرنے پہ تمام نعمتیں۔ تو یہ سب کچھ کن کے لیے ہے اور ان کو پانے کے لیے کیسی محنت درکار ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے طور پہ کسی نہ کسی محنت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس محنت کی اصل ڈائریکشن ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلے گی کہ جنت کی نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں اور جنت کے اصل وارث کون ہیں۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو۔ یعنی جنت کا وارث وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، کفر و شرک اور گناہوں سے بہت بچنے والا ہو، اور اس آیت میں متقی لوگوں کو جنت کا وارث بنانے کا ذکر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں، اور ایک اور روایت میں ہے، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اسے سچا جانتے ہیں۔ یعنی جو تمام زندگی خوف اور امید کے درمیان جیتے ہیں، خوف میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور رحمت میں نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بچا لائے، اور ایک اور روایت میں ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ایک آیت میں، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورۃ البقرہ میں، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقیوں میں جمع ہوتے ہیں جو اوپر ذکر ہوئے ہیں۔ تو متقی باعمل انسان ہوتا ہے، عملی زندگی میں اللہ سے ڈر کر معاملہ کرنے والا، اپنے گناہوں، کمیوں کوتاہیوں پہ نادم ہونے والا اور رونے والا، ہر وقت اپنی اصلاح کرنے والا اور نیکیوں کا شائق۔ تو جنت کے حقیقی وارث اللہ کے متقی بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں میں بنی آدم کی جگہ بنائی ہے۔ ہر انسان کی جگہ جنت میں بھی موجود ہے اور جہنم میں بھی موجود ہے۔ اہل جنت اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جنت میں اپنی جگہ سے محروم ہو جائیں گے، تو اس کے وارث پھر جنتی ہوں گے، وہ جگہ بھی جنتیوں کے حصے میں آ جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کلو اہل الجنت یرا مقعدہ من النار فیقول لولا ان اللہ ہدانی فیکون لہ شکر وکل اہل النار یرا مقعدہ من الجنہ فیقول لولا ان اللہ ہدانی فیکون علیہ حسرہ۔ صحیح الجامع۔ تو اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تمام اہل جنت میں داخل ہونے کے بعد آگ میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا۔ پھر وہ بہت شکر کرے گا۔ اور تمام اہل نار جنت میں اپنی جگہ دیکھیں گے تو کہیں گے اگر ایسا ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا تو میں یہاں ہوتا، تو اس کے لیے بہت حسرت ہوگی۔ ایک حسرت تو ابدی جہنم کی ہوگی اور دوسری حسرت جنت میں اپنے مقام کو دیکھ کر ہوگی کہ اگر عمل کر لیتا تو میں یہاں ہوتا، اور وہ حسرت پھر دائمی ہوگی کیونکہ آخرت کا عذاب برداشت کرنا انسانی بس سے باہر ہوگا۔ انسان شدید قسم کی حسرتوں میں مبتلا ہوگا، اور وہ حسرتیں یہی ہوں گی کہ دنیا میں جو وقت ملا تھا، جو مہلت عمل ملی تھی، اس کو ضائع کر دیا، اس میں اپنے رب کو راضی نہ کیا، اپنے رب کی خوشنودی اور رضامندی کے کام نہیں کیے۔ یہ حسرت انسان کو اندر ہی اندر گھلا دے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ۔ جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ تو کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی بغیر عمل کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ کسی بھی انسان کا جنت میں جانا کب وقوع پذیر ہو سکتا ہے؟ جب وہ جہاد اور صبر جیسے افعال سر انجام دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے، جو کہ بہت کٹھن ہے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی معاملے میں جو نفس پہ گراں گزرے، نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا اور شکوے شکایات سے بچنا، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی، یہی صبر ہے، اور صبر پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسی آزمائش کے بغیر ہی تم کو جنت میں اعلیٰ مراتب مل جائیں گے کہ تم اپنے نفس پہ کوئی بھی صبر برداشت نہ کرو، نہ نیکیوں کی طرف دوڑنے میں، نہ گناہوں سے بچنے پہ؟ تو کیا جنت کا حصول اتنا آسان ہے؟ تو جب تک اس قسم کی آزمائشوں میں پورے نہیں اترو گے، جنت میں اعلیٰ مراتب حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ بھی یہ الفاظ ہیں کہ جنت انسان کو اس کے صبر کے نتیجے میں ملے گی۔ جس کا جتنا زیادہ صبر ہوگا وہ اتنے ہی جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اہل جنت سے کہا جائے گا یہ صبر ہی ہے جس نے تمہیں ان مقامات بلند اور جنت عالی شان میں پہنچایا۔ فنعم عقبی الدار، سو کیا خوب ہے آخرت کا گھر۔ پس جو کوئی اپنے نفس کا خیر خواہ ہے اور اس کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس کا تزکیہ کرے، اور اس کے تزکیے کے لیے پوری جد و جہد کرے اور کوشش کرے۔ دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے انسانی نفس کی اصلاح اور تزکیہ ضروری ہے۔ تو نفس کے اعتبار سے
لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو قسمیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ نفس نے ان پر غلبہ پا لیا ہو اور ان کو اپنے قابو میں کر کے انہیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا ہو، اور پھر ایسی صورت میں وہ بس نفس ہی کے غلام اور اسی کی مطیع اور فرما بردار بن کے رہ گئے ہوں۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نفس کو اپنے قابو میں کر کے خود کو اس کی غلامی سے آزاد کر لیا ہو، یعنی جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا ہو۔ جن امور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ان سے رک گئے، اور جن کاموں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ انہوں نے شوق اور رغبت سے کیے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو قابو میں کر لیا۔ تو ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے بچا لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے انجام۔ اسی طرح نفس کی بھی تین اقسام ہیں۔ پہلے تو ہم نے لوگوں کے اعتبار سے دیکھا، تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نفس کی تین اقسام کون سی ہیں، اور اسی حساب سے پھر آپ اپنے آپ کو بھی پرکھیے اور اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم نفس کی کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ابھی، اور مطلوب جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ ایسے ہی نفس کے لیے جب فرشتے آتے ہیں اس کو لینے تو بہت سی بشارتیں دیتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو نفس مطمئنہ کون سا ہوتا؟ اگر نفس کو اللہ کی اطاعت سے سکون اور اطمینان حاصل ہو، اس کی طرف رجوع سے خوشی ہو، اس کی ملاقات کا وہ آرزومند ہو اور اس کو اس کے قرب حاصل کرنے میں انس میسر ہو، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اسی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ یہ نفس مطمئنہ کے لیے بشارت ہے کہ جب موت کے فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں تو کیا بشارت دیتے ہیں کہ تم اپنے رب سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہے۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جو تمام زندگی اپنے رب سے راضی رہتا ہے، چاہے کوئی نعمت مل رہی ہے یا کوئی نعمت ہاتھ سے چلی جائے، ہر حال میں اللہ سے راضی، کوئی شکوہ نہیں، نہ دل میں، نہ بندوں سے، نہ رب کے حضور، بس اللہ سے راضی، اور اس کے نتیجے میں شکر کی کیفیت، ہر حال میں شکر۔ نعمتیں مل رہی ہیں تو بھی شکر، اور اگر نعمتیں ہاتھ سے چلی جائیں تو بھی کیا طرز عمل؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اور یہی طرز عمل تمام زندگی جب باقی رہتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے نفس لوامہ کی۔ یہ نفس کبھی ایک حال پہ باقی اور قائم نہیں رہتا، بلکہ اس میں بہت تغیر اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی ذکر سے سرشار رہتا ہے تو کبھی غفلت اور لاپرواہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی احکام الہی کے قبول کرنے میں سعادت ابدی سمجھتا ہے تو کبھی ان سے اعراض بھی کرتا ہے، کبھی محبت کا برتاؤ کرتا ہے تو کبھی بغض رکھتا ہے، کبھی خوشی اور کبھی رنجیدہ رہتا ہے، کبھی راضی ہوتا ہے تو کبھی غصہ، اور کبھی انتہائی مطیع اور فرما بردار اور ڈرنے والا ہوتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے نفس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا نفس ہے نفس امارہ، جس کو ابھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ نفس ہر بری اور خراب چیزوں کا حکم دیتا ہے، شر اور برائی اس کی فطرت میں ہے۔ ایسا نفس جو ہے نا وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو اسی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے شر اور برائی سے خلاصی اور نجات محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کیا جائے؟ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نفس کا تزکیہ کرے، کثرت سے اللہ کا شکر اور ذکر کرے، فرائض کی پابندی کرے، جس میں سب سے پہلے نماز ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے بھی، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے، کثرت سے صدقہ اور خیرات کرے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے اور رشتہ داروں کا، جس میں والدین ہیں اور پھر اس کے بعد دیگر رشتہ دار، اور یہ تمام کام ریاکاری سے بچتے ہوئے محض اللہ کی رضامندی کے لیے کرے۔ اور نفس کے تزکیے کے لیے
دل میں آنے والے شکوک و شبہات کا بھی مقابلہ کرے، اس لیے کہ خیر ہو یا شر، ان کی ابتدا دل میں آنے والے خیالات سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ہے، چاہے وہ نیکی کا ہے یا بدی کا، اس کی شروعات دل سے ہی ہوتی ہے۔ دل میں ہی پہلے خیال آتا ہے، نیک کام کا بھی اور برائی کا بھی۔ چنانچہ اگر مسلمان دل میں آنے والے برے خیالات پہ قابو پا لے اور اچھے خیالات پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے عملی جامہ پہنائے یا پہنانے کی کوشش کرے تو وہ فلاح پا جاتا ہے۔ اور اگر شیطانی وسوسوں کو مسترد کرتے ہوئے شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگے تو گناہوں سے سلامت رہ کر نجات پاتا ہے۔ اور اگر شیطانی وسوسوں سے غافل رہے، ان کو اگنور کر دے، کوئی امپورٹنس ہی نہ دے اور انہیں قبول کر لے، تو یہ وسوسے اسے پھر گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ تو پھر اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ تزکیے میں اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، دل کو محفوظ رکھنا چاہیے تمام روحانی بیماریوں سے، اور اس میں کون کون سی شامل ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، عداوت، ریاکاری وغیرہ۔ ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور تزکیے کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص بھی اپنے نفس کے عیبوں پر واقف ہی نہ ہو سکا، اس کے لیے اپنے عیبوں کو دور کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے عیب نظر آئیں کہ میری ذات میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اس کے لیے دین کا علم سیکھا جائے، دین کا فہم اور ادراک ہو، اس کے بعد ہی ہمیں ہمارے عیب نظر آئیں گے، ورنہ ہر انسان خود کو جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں حق پہ ہوں۔ ہمیں ہمارے عیب کب نظر آئیں گے؟ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوگا۔ اور جو انسان اللہ کی خاطر خود کو بدلنا چاہتا ہے، اپنا تزکیہ اور اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ کوشش اس کے اندر تواضع، خاکساری، انکساری اور عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کے نفس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کی نافرمانی سے بچے، اللہ کو یاد کرے، اس کو بھولے نہیں، اس کا شکر ادا کرے اور اس کی ناشکری نہ کرے۔ یہی نفس کا حقیقی تزکیہ ہے۔ اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی پاتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی آسانیوں اور راحتوں والی گزرتی ہے، دنیا میں بھی اس کو خوشی میسر آتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے۔ جس کا نفس مطمئن ہو جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آخرت میں بھی یہی لوگ فلاح اور پانے والے اور کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں اگر کسی انسان کا نفس مطمئن نہیں ہے، نفس مطمئنہ نہیں ہے، اس کے پاس اگر مال و دولت کے انبار بھی ہیں تو بھی کیا ہے؟ وہ ہر وقت پریشان رہے گا، مشکلات میں گھرا رہے گا اور اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اصل سکون جو ہے نا، وہ دل کا سکون ہے۔ اور یہ کسے میسر آتا ہے؟ جو اپنے نفس پہ کام کرتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سعادتیں اسی کے حصے میں آتی ہیں۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں، ہمیں ایسی حالت میں موت آئے کہ ہمارا دل بھی مطمئن ہو اور ہمارا نفس بھی مطمئن ہو، اور دل کیا بن گیا ہو؟ قلب سلیم۔ یہی دل ریکوائرڈ ہے آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص ہماری نظر میں بہت نیک ہے، بہت اللہ کا ولی ہے، تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس پر جنتی ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ ہمیں نہیں علم کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تو لہٰذا کسی پر بھی اس طرح کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ کسی شخص کے بارے میں قطعی جنتی کا حکم لگانا جائز نہیں۔ کسی شخص کے قطعی جنتی یا جہنمی ہونے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت ام العلا انصاریہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والی خواتین میں سے تھیں۔ کہتی ہیں کہ قرعہ ڈال کر مہاجرین کو انصار میں تقسیم کیا گیا،
تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آئے اور ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ پھر وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں فوت ہوئے۔ فوت ہونے کے بعد انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو صائب، یہ ان کی کنیت تھی، تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، میں تیرے حق میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے عزت بخشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام العلا، تجھے کیسے معلوم ہوا اللہ نے اس کو عزت دی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر اللہ تعالیٰ کس کو عزت دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک عثمان کی موت آ گئی، اور اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ام العلا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گناہ سے پاک نہیں کہا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو جن صحابہ کرام کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، انہیں جنتی کہنا جائز ہے۔ اور اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی نا کہ مجھے بھی نہیں علم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ اللہ کی عظمت، کبریائی اور جلال کے پیش نظر فرمائی۔ جیسا کہ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا، ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو 2 دفعہ ہجرت حبشہ کی سعادت حاصل ہوئی، تیسری دفعہ مدینہ منورہ کی ہجرت کا شرف پایا۔ تو آپ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، تم اس دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرا برابر دنیا سے آلودہ نہ ہونا پایا، یعنی دنیا سے بہت ہی بے رغبت تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ان کے قطعی جنتی ہونے کا حکم لگانے والی خاتون کو ٹوک دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے میدان جنگ میں قتل ہونے والے ایک شخص کو جنتی سمجھا تو آپ نے فرمایا، نہیں، وہ تو جہنم میں ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانا قد استشہد قال کلا قد رأیتہ فی النار بأباءۃ قد غلھا، رواہ الترمذی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص شہید ہو گیا اور جنت میں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اسے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کرنے کے گناہ میں جہنم میں دیکھا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو کسی بھی زندہ یا فوت شدہ آدمی کو، خواہ وہ بظاہر کتنا بڑا متقی، عالم، ولی، پیر، فقیر اور درویش ہی کیوں نہ ہو، قطعی جنتی سمجھنا جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مدت تک جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے، اور ایک آدمی مدت تک جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ جنتیوں والے کام پر ہوتا ہے۔ کہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص گناہوں والی زندگی گزار رہا ہو اور موت سے کچھ پہلے اس کو توفیق مل جائے، ہدایت مل جائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور موت سے پہلے اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا سچے دل سے، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ ممکن ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہو اور اپنی موت سے پہلے وہ اللہ کی نافرمانی کے راستوں پہ چل پڑے، اس لیے خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جنتیوں والے کام کرتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جہنمیوں والے کام کرتا ہے جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ جن کو پکارا جاتا ہے، جو قبروں میں ہیں یا مزاروں پر نظریں نیازیں چڑھانے والے، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ تو پچھلی حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان ہستیوں کو پکارنا بالکل بیکار اور بے فائدہ عمل ہے، اس لیے کہ کسی بھی فوت شدہ آدمی کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ قبر میں وہ آرام کی نیند سو رہا ہے یا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ تو ان امور سے ہمیں بچنا چاہیے، اور آج کل بعض مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں۔
پھر اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت طلب کرتے رہنا چاہیے، جنت کے حصول کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جنت سے قریب تر کرنے میں یہ عمل بہت فائدہ مند ہے۔ دعا کرنے سے بہت سے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی دعا ہے سنن ابن ماجہ کی، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک واعوذ بک من شر ما آذ بہ عبدک و نبیک اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتی ہوں، جلد یا دیر، جسے میں جانتی ہوں اور جسے میں نہیں جانتی، اور تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں ہر طرح کی برائی سے، جلد ملنے والی یا دیر سے، جسے میں جانتی ہوں اور جسے میں نہیں جانتی۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتی ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور ایسے قول و فعل کا جو جنت کے قریب لے جائے۔ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں آگ سے اور اس قول و فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو نے میرے لیے جس تقدیر کا فیصلہ کیا اسے میرے حق میں بہتر بنا دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ یا اللہ تو ہمیں اتنی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اتنی طاقت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین عطا فرما جو دنیا کے مصائب سہنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پہنچا اور ہمیں اس فائدے کا وارث بنا، یعنی عمر بھر ہمارے حواس صحیح سلامت رکھ۔ جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کی منزل مقصود بنا، اور ایسے شخص کو ہم پہ مسلط نہ فرما جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتدع وزری وتصلح امری وتطہر قلبی وتحسن فرجی وتنور قلبی وتغفر لی ذنبی واسألک الدرجات العلی من الجنہ۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ میرا ذکر بلند فرما، میرا بوجھ ہلکا فرما، میرے معاملات کی اصلاح فرما، میرے دل کو پاکیزہ بنا، میری شرمگاہ کی حفاظت فرما، میرے دل کو روشن فرما، میرے گناہ معاف فرما، اور میں آپ سے جنت میں بلند درجات کا سوال کرتی ہوں۔ تو ہمیں تمام زندگی یہ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اس سے انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہم نے اپنے نفس کا اور اپنے دلوں کا تزکیہ بھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے، جنہوں نے ایسی زندگی گزاری جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گئے، جن کے دل میں نیکیوں کا شوق تھا، نیکیوں کی رغبت تھی، گناہوں سے وہ بیزار تھے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاری، اپنے نفسوں کا تزکیہ کرتے رہے، اپنا اخلاق سنوارتے رہے، تو پھر کیا ہوا، انہوں نے اپنے دلوں کو قلب سلیم اللہ کی توفیق سے بنا لیا، اور اپنے نفسوں کو نفس مطمئنہ، اور اسی پہ ان کا اختتام ہوا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔